اعمال چوتھا باب 12ویں آیت۔ میرے عزیزو، ایسی تعلیمات سراسر گمراہی کی راہ پر گامزن کرنے کی ایک نئی دل لبھانے والی فریب آلود گھنونی شیطانی چال ہے۔ ان بدعتی فرقوں کا دعویٰ ہے کہ خدا کا الہامی مکاشفہ صرف بائبل مقدس تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی خدا اپنے مکاشفات کو عطا کرتا رہتا ہے۔ یہ تمام بدعتی فرقے بظاہر بائبل مقدس پر مکمل ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنے نئے مکاشفات کو بھی متعارف کراتے ہیں۔ بائبل مقدس کے الہامی مکاشفات کو رد اور منسوخ کر دیتے ہیں۔ بدعتی فرقوں کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو حتمی اتھارٹی تصور کرتے ہیں۔ ان کے روحانی لیڈرز کا انداز گفتگو اس طرح ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے گزشتہ ہفتے یا پچھلے سال ہم کلام ہوا، یا روح نے مجھے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ ایسے لوگ جھوٹے ہیں۔ اور اس رسول تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا کہ پیشتر کہہ چکے ہیں، ویسا اب بھی پھر کہتا ہوں کہ خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ غلطیوں پہلا باب 8ویں اور 9ویں آیت۔ اس طرح کلام مقدس فرماتا ہے، اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، عبرانیوں پہلا باب 2 آیت۔ لہٰذا ایسے شخص سے خبردار رہیں جو چاہے مسیحیت کے نام پر ہی دوسروں کے مکاشفات کا پرچار کرتا ہو۔ کلام مقدس کے الفاظ آخری، حتمی اور فیصلہ کن ہیں۔ مسیح کی آمد ثانی تک اب کوئی مکاشفہ نہیں ملے گا۔ مسیح یسوع خدا کا آخری مکمل مکاشفہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم خدا سے متعلق سب کچھ جان سکتے ہیں۔ نئے عہد نامہ کی آخری کتاب تاریخ کی آخری تصویر ہمارے سامنے لاتی ہے۔ یہ مستقبل کو پیش کرتی ہے اور جو وقت اور ابدیت پر مشتمل ہے۔ یہ مزید مکاشفہ کی ضرورت کو ختم کر دیتی ہے اور اس بات پر اختتام کرتی ہے کہ اب کسی شخص کو اس میں سے ایک لفظ کا اضافہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بدعتی فرقے نے اپنے لیڈرز کو نہایت معتبر، اعلیٰ اور افضل روحانی قوتوں سے بھرپور متصور کرتے ہیں۔ بدعتی فرقے نے انہیں مقدس یعنی سینٹس یا گرو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں الہی اختیار بخشا گیا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے لیڈرز کی ہر بات کو حکم خداوندی تصور کرتے ہیں اور فرما برداری سے بجاوری کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کے کہنے پر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ شاید آپ نے پچھلے سال ٹی وی پر خبروں میں دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں ایک لیڈر کے کہنے پر لوگوں نے اجتماعی خودکشی کر لی۔ اس کے برعکس مسیحی تعلیم یہ ہے کہ مسیح یسوع ہمارا لیڈر ہے، وہی ہمارا سردار کاہن ہے۔ بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ مسیح یسوع کلیسیا کا سر ہے اور کلیسیا بدن ہے۔ افسیوں تمام بدعتی فرقے نے انسانوں یا کسی شخص کو اتنی زیادہ اہمیت اور سرفرازی اور عزت و تعظیم بخشے ہیں کہ ان کو مسیح یسوع سے بھی بلند مقام پر لے جاتے ہیں۔ لیڈرز اپنی ذہانت، طاقتور شخصیت کی بدولت اپنی مرضی اور اپنی ہدایت کو اپنے پیروکاروں پر جبراً مسلط کرتے ہیں۔ ان کے پیروکار متمنی ہوتے ہیں کہ ان کے لیڈر ان کی روحانی اور مذہبی ضروریات پوری کریں، ان کی روحانی ترقی سے متعلق تمام سوالوں کا جواب بھی دیں گے۔
بدعتی فرقے نے اپنے عقائد و نظریات کو پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں اکثر و بیشتر میں تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، رونما ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی مذہبی تعلیمات پر مبنی مواد میں کوئی بات قطعی اور واضح یا کسی کو مطمئن کرنے والی نظر نہیں آئے گی۔ دراصل وہ لوگوں پر کسی اور بات کو واضح و صاف طور پر منکشف انہیں نہیں دیتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ وہ مغالطے اور ذہنی کشمکش کے گرداب میں ہی مبتلا رہیں۔ اس طرح سے یہ لوگ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں گے۔ ان بدعتی فرقوں کے بلند و بانگ دعووں سے متعلق تواریخی حقائق کے ذریعہ سے کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ مسیحیت کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ مسیحیت ایک تواریخی ایمان پر مبنی مذہب ہے۔ اس میں مسیح یسوع کی زندگی، کام، موت، مردوں سے جی اٹھنے وغیرہ جیسے اینگلیون۔ مسیحیت کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ مسیحیت ایک تواریخی ایمان پر مبنی مذہب ہے۔ اس میں مسیح یسوع زندگی کا، موت، مردوں سے جی اٹھنے وغیرہ جیسے ناقابل فراموش حقائق و واقعات کے شواہد دستیاب ہیں۔ کیونکہ یہ ماجرا کہیں کونے میں نہیں ہوا، اعمال 26 باب 26 آیت مقدس لوکا بیان کرتا ہے کہ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر بھی کیا، اعمال 1 باب 13 آیت۔ مقدس لوکا بیان کرتا ہے کہ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، اعمال 1 باب 3 آیت۔ اس خوشخبری کے سینکڑوں چشمدید گواہ ہیں جو سچائیوں کی تصدیق کرتے ہیں، 1 کرنتھیوں 15 باب اور 16 آیت، 6 آیت، 15 باب 6 آیت۔ علاوہ ازیں بائبل مقدس میں ہزاروں تاریخیں، لوگ، شہر، جھیلیں، پہاڑ، ندیاں اور دیگر تاریخی واقعات بھی درج ذیل ہیں جو سچائیوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ لہذا مسیحیت سچائی کا انحصار کسی ذاتی علم یا خفیہ مکاشفہ بغیر ثبوت کے بے بنیاد دعووں پر نہیں ہے، جبکہ ان بدعتی فرقوں کی صورتحال بالکل متضاد اور برعکس ہے۔ جبکہ بدعتی فرقوں کی بنیاد کسی شخص کے ذاتی خفیہ الہام یا مکاشفہ اور واقعات پر مبنی ہوتی ہے، جن کی تصدیق کے لیے کوئی چشمدید گواہ موجود نہیں، نہ ہی تواریخی حقائق دستیاب ہیں جو ان کی تصدیق کر سکیں۔ لہٰذا ان کے دعوے من گھڑت اور دل لبھانے والی کہانیوں کے سوا کچھ حقیقت نہیں رکھتے، جس پر کوئی ذی شعور اور باہوش شخص یقین نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں کلام مقدس میں ایسے اصول اور قوانین بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جو تصدیق کرنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً پولس کہتا ہے، 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ہر بات ثابت ہو جائے گی، 2 کرنتھیوں 13 باب اور 11 آیت۔ جب مسیحیت دنیا میں آئی تو یہ کوئی خفیہ یا رازدارانہ شخصی معاملہ کی حیثیت سے وقوع پذیر نہیں ہوئی، بلکہ فرشتگان نے آسمان پر سے اس کا اعلان کیا۔ ایک ستارہ
منجی دو عالم کی آمد کی تصدیق کے لیے آسمان پر نمودار ہوا، رونما ہوا۔ اس نے پورب سے آنے والے مجوسیوں کی رہنمائی کی تاکہ وہ آ کر اسے سجدہ کریں۔ اسی طرح اس کی قبر میں سے فاتحانہ جی اٹھنے کے واقعہ کی تصدیق 500 سے زیادہ افراد نے کی۔ کلام مقدس میں چاروں اناجیل کو خدا نے 4 مصنفین کے ذریعے سے ضابطۂ تحریر میں لانے کے لیے استعمال کیا تاکہ مسیح زندگی سے متعلق وہ تمام تواریخی حقائق و واقعات کا باقاعدہ اندراج کریں۔ اس طرح مسیح یسوع کے رسولوں کے تمام کام اور سرگرمیاں بھی بالکل پوشیدہ نہیں تھی۔ مسیح یسوع بذات خود اور اس کے شاگرد کبھی پراسرار اور خفیہ انداز سے زندگی بسر نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ساری دنیا تک حقائق پر مبنی ایمان کی سچائیوں کو پہنچایا۔ اس کے برعکس بدعتی فرقوں کے لیڈرز اور ان کے تمام کام اور سرگرمیاں بالکل خفیہ رازدارانہ طور پر وقوع پذیر ہوئیں، جن کی نہ کوئی شروعات تھی، جن کی نہ کوئی ٹھوس شہادت موجود ہے، نہ ہی کوئی چشم دید گواہ، جبکہ مسیحیت سے متعلق ہر بات کا واضح ثبوت موجود ہے۔ بدعتی فرقوں کی تعلیمات یا بالکل تصوراتی خود ساختہ حقائق و شواہد سے خالی الجھے ہوئے ذہن کی اختراع ہیں۔ بدقسمتی سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ان کی عجیب و غریب اور مبہم باتوں میں کھو کر اپنے ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ کئی لوگ ذہنی طور پر مفلوج اور بیمار ہو گئے ہیں۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے۔ 2 پطرس 2 باب 1 آیت۔ شیطان کی تمام چالوں کے پیچھے مخفی اور پوشیدہ عزائم کار فرما ہوتے ہیں۔ شیطان کا طریقہ واردات بھی بہت خفیہ ہوتا ہے۔ وہ سنڈے اسکول، بائبل اسٹڈی کلاسز، یہاں تک کہ پلپٹ پر بھی حملہ ور ہوتا ہے۔ ان مقامات کو تسخیر کر کے اپنے ناپاک اور نجس مقاصد کی تکمیل کرتا ہے۔ بعض اوقات کلیسیا میں اپنے کارندوں کے ذریعے سے ایسی اصلاحات الفاظ اور ان کی تفسیر اور تشریح اور مفہوم اور مطالب کو مسخ کر کے پیش کرتا ہے، جو کہ بظاہر بڑے خوبصورت، دلکش اور دل لبھانے والے محسوس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پر اتنے گہرے نقوش ثبت ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کے دل و جان سے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے تاثر ان کی باتوں اور گفتگو سے ملتا ہے کہ وہ بڑے دانشور، علم و ادب سے مالا مال اور الہی بخششوں اور برکات سے مرصع اور مزین ہے۔ در حقیقت وہ اپنی تیز تراری اور شاطرانہ چالوں سے لوگوں کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ شیطان کی ایک مکارانہ چال یہ بھی ہے کہ وہ نورانی فرشتہ بن کر لوگوں کے سامنے آتا ہے، لہٰذا لوگ اس کے بناوٹی اور مصنوعی روپ کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس کے کارندوں پر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں۔ پولس رسول بدعتی لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ بس اگر اس کے خادم بھی راستہ بازی کے خادموں کے ہم شکل
بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ دوسرا کرنتھیوں 11واں باب 13 سے 15 آیات تک۔ آج کل مغربی ممالک میں ایک تحریک بڑی سرگرمی سے چل رہی ہے کہ مسیحی ایمان کو جدید انسان بنانے کے لیے، قابل قبول بنانے کے لیے اسے نئے سرے سے تشکیل دیا جائے۔ بہت سے ماہرین علم الہی نئے عہد نامہ کے کئی حصوں کو غیر ضروری قرار دے کر نکالنا چاہتے ہیں۔ آج مغرب میں بہت سے بظاہر مسیحی ایماندار مسیح کی کنواری مریم سے پیدائش، معجزات، مردوں میں سے جی اٹھنے کا واقعہ، مسیح کی الوہیت اور دوبارہ آمد پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ علاوہ ازیں کچھ عرصہ کیرسمیٹک تحریک اپنے معجزاتی کاموں اور کارناموں اور بلند و باند داموں کے ہمراہ بڑی مستعدی اور سرگرمی کے ساتھ مصروف عمل نظر آ رہی ہے۔ بے شک خدا اپنے کلام کے مطابق اپنے بندے اور بندیوں کو روح القدس کی عظیم نعمتوں اور برکات سے نوازتا ہے تاکہ اس کے نام کو عزت و جلال ان نعمتوں کے ذریعہ سے دے سکیں۔ حضرت کلام ہمیں بھی ان نعمتوں کی آرزو اور خواہش رکھنی چاہیے، جیسے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو، پہلا کرنتھیوں 14واں باب 11ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 14واں باب پہلی آیت سے۔ یہاں قابل توجہ امر یہ ہے کہ ہماری ان روحانی نعمتوں اور برکات کے درست اور واجب استعمال سے متعلق بھی واقفیت ہونا ضروری ہے۔ مجھے بڑے افسوس اور تعصب سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل روح کی نعمتوں میں سے خاص طور پر غیر زبان اور شفا کا بہت ہی غلط اور ناجائز استعمال دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خدا یقیناً اپنے کلام میں بیان کردہ وعدوں کے مطابق غیر زبان کی نعمت عطا کرتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس نعمت کا تجربہ ہے۔ بعض اوقات مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ لوگ اس کا استعمال دوسروں کو متاثر کرنے اور اپنی ذاتی روحانیت کا رعب اور دبدبا ڈالنے کی غرض سے کر رہے ہیں۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے، پہلا کرنتھیوں 14واں باب 4 آیت۔ روح القدس کی ایک دوسری بڑی اہم نعمت شفا کی ہے۔ مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل اس عظیم الشان روحانی نعمت کو لوگوں نے باقاعدہ کاروبار میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ بیرونی ممالک میں شفا دینے والے ہیلرز باقاعدہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور خود ساختہ روحانی فیکٹریوں میں مینوفیکچر یعنی تیار بھی کیے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے رابطہ قائم کریں، وہ باقاعدہ پیسہ انویسٹ یعنی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں آ کر بھی وہ کروسیڈز اور میٹنگز کا اہتمام وسیع و عریض پیمانہ پر کراتے ہیں اور لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کا استعمال اشتہار بازی بسوں میں اور لوگوں کو دور دراز علاقوں سے لانے اور دیگر متعلقہ کاموں پر صرف کرتے ہیں۔ جب گوری چمڑی والے ہیلرز بعض شاہانہ انداز میں گیٹ سے اسٹیج کی جانب لائے جاتے ہیں تو ان کے قدموں میں منوں کے حساب سے پھول نچھاور کر کے ان کا سواگت کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی آمد پر باقاعدہ بیوگل بجائے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، شاید میری اس تحریر سے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، لیکن خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم کو حقیقت سے روشناس کراؤں۔
کراچی میں ایک ہیلر نے سنا ہے کہ باقاعدہ اقرار کیا ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ کروسیڈ کرنے آیا تو اپنے ساتھ ایک جادوگر کو بھی لے کر آیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے ایسے معجزات اور مافوق الفطرت کام دیکھنے میں آئیں تاکہ لوگ متاثر ہو کر اس کی شفائیہ عبادات میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں، اور اس نے کہا کہ اب اس نے توبہ کر لی ہے۔ عزیزو، اس ہیلر کے مطابق اس ہیلر کے بیان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام شفا دینے والے خدا کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ شیطان کے ایجنٹ بھی اس روپ میں آ رہے ہیں تاکہ روحوں کو برباد کریں۔ کلام مقدس کہتا ہے، ہر روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ شفائی کروسیڈز کے ذریعے سے بھی غلط اور جھوٹے لوگ بدعتوں کو فروغ دینے میں مصروف کار ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہماری قوم آج کل بھیڑ چال کا انداز اختیار کیے ہوئے ہے۔ امتیاز کی روح کے فقدان کی وجہ سے جو کوئی گوری چمڑی والا آتا ہے اس کی دولت اور رنگت سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے منہ اٹھائے بغیر سوچے سمجھے چل پڑتے ہیں۔ آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ان شفائیہ عبادات کے نتائج کے طور پر کوئی مثبت اور اچھی پیداواری تبدیلی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ کلیسیاؤں میں کوئی گرم جوشی یا روحانی تازگی نظر نہیں آ رہی۔ کلیسیاؤں میں ممبران کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، نہ ہی لوگوں کی زندگیوں میں کوئی قابل بیان انقلابی تبدیلی اور خدا کی طرف رجوع لانے کا جذبہ پیدا ہوا، بلکہ افسوسناک باتیں سننے اور دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ مثلا کروسیڈ کمیٹیوں کی انتظامیہ میں جھگڑے، فسادات، ایک دوسرے پر الزام تراشی، پیسوں کا ہیر پھیر، آپس میں دشمنیاں اور نئی بدعتی سوچیں اور شوشیں لوگوں کے درمیان، کیرزمیٹک اور نان کیرزمیٹک، نجات یافتہ اور غیر نجات یافتہ کی تقسیم اور دیگر ایسے کئی مسائل نے جنم لیا ہے۔ یہ کروسیڈ بعض اوقات برکت اور روحانی ترقی کے بجائے لعنت، ذلت، روحانی تنزلی کا باعث بن رہے ہیں۔ المختصر اس باب میں تنقیدی جائزہ لینے کا مقصد بلا وجہ یا غیر ضروری طور پر کسی پر کیچڑ اچھالنا یا ہدف تنقید بنانا نہیں، بلکہ حقائق اور مشاہدات اور کلام مقدس کی روشنی میں اصل حقیقتوں اور سچائیوں کو اجاگر کرنا ہے تاکہ شریر کے مکاری سے بچھائے ہوئے جال اور حربوں اور ہتھ کنڈوں کی زد سے ایماندار محفوظ رہ کر خداوند کے ساتھ وفاداری سے چل سکیں اور دنیا میں رہتے ہوئے خداوند کی بادشاہت کی وسعت اور توسیع کے لیے کام کر سکیں۔